السلام علیکم 8 کلاس ہم پڑھ رہے تھے باب نمبر 6 قدرتی خطے۔ یہ باب ہم کلاس میں شروع کر چکے تھے۔ اس میں ہم پڑھ چکے ہیں خطے کا تصور اور دنیا کے بڑے خطے، جس میں حاری خطہ، معتدل خطہ اور سرد خطہ شامل ہیں۔ اور اس میں ہم پڑھ چکے ہیں حاری خطے میں درجہ حرارت زیادہ کیوں ہوتا ہے اور سرد خطے میں درجہ حرارت کم کیوں ہوتا ہے، یہ فرق بھی ہم وضاحت کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے اہم قدرتی خطے۔ اس میں سب سے پہلے ہے بارشی جنگلات کا خطہ، جو کہ سمارٹ سلیبس کے مطابق ہم نہیں پڑھیں گے، یہ سمارٹ سلیبس میں شامل نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ ہے مونسونی خطہ۔ مونسونی خطہ سمارٹ سلیبس میں شامل ہے، اس لیے مونسونی خطہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے اس کا محل وقوع، یہ کہاں پہ واقع ہے اور اس خطے کے اندر کون کون سے ممالک شامل ہیں۔ اس کے بعد آب و ہوا اور پھر اس خطے کے لوگوں کی انسانی سرگرمیاں، لوگوں کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں۔ سب سے پہلے ہے محل وقوع۔ یہ خطہ منقطع حارہ میں خط استوا کے دونوں جانب 5 ڈگری سے 25 ڈگری عرض بلد شمالی اور جنوبی کے درمیان بر اعظموں کے مشرقی کناروں پر واقع ہے۔ اس خطے کے نمایاں ممالک میں بر اعظم ایشیا میں بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش، میانمار، ویتنام، فلپائن، جنوبی چین، بر اعظم افریقہ میں مڈغاسکر، شمال مشرقی آسٹریلیا اور بر اعظم جنوبی امریکہ میں جنوبی برازیل شامل ہیں۔ عزیز طلبہ، مثال کے طور پر یہ گلوب ہے اور اس کے اوپر والی سائیڈ ہے، جو اوپر والی جگہ ہوتی ہے وہ قطب شمالی کہلاتی ہے اور نیچے والی قطب جنوبی کہلاتی ہے۔ اور خط استوا جو ہوتا ہے وہ درمیان میں جو خط ہوتا ہے اس کو خط استوا بولتے ہیں۔ اس کو حاری خطہ بھی کہتے ہیں، جہاں سورج کی شعاعیں عموداً پڑتی ہیں، سیدھی پڑتی ہیں، اس لیے یہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، سیدھی پڑتی ہیں عموداً۔ اور ان علاقوں میں اوپر نیچے سورج کی شعاعیں جو ہوتی ہیں وہ ترچھی پڑتی ہیں، اس لیے یہاں پہ گرمی کم ہوتی ہے بلکہ سردی ہوتی ہے۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں مونسونی خطہ۔ مونسونی خطے کا محل وقوع ہم نے پڑھا ہے، تو اس کا محل وقوع ہے خط استوا کے دونوں جانب، یعنی یہاں سے 5 ڈگری تک، یہاں سے چھوڑ کر اتنا، اس سے آگے 25 ڈگری تک۔ اسی طرح یہ جنوبی ہو گیا، عرض بلد جنوبی، اور عرض بلد شمالی بھی اسی طرح، یہاں سے 5 ڈگری تک چھوڑ کے 5 سے 25 ڈگری تک، یہاں تک یہ مونسونی خطہ واقع ہے۔ اس علاقے میں، اس خطے میں جہاں بر اعظم موجود ہیں، بر اعظموں کے جو مشرقی کنارے ہیں، ان کناروں پر جو علاقے واقع ہیں، ان علاقوں میں یہ خطہ پایا جاتا ہے، مونسونی خطہ۔ آگے ہم پڑھیں گے اس خطے کی، یعنی مونسونی خطے کی آب و ہوا کیسی ہے۔ اس خطے میں 21 جون کو سورج کی جو شعاعیں ہوتی ہیں وہ خط سرطان پر عمودی اور خط جدی پر ترچھی پڑتی ہیں، لہٰذا خط سرطان پر اوسط درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھ جاتا ہے۔ یہ صورتحال 22 دسمبر کو بالکل الٹ ہو جاتی ہے۔ درجہ حرارت کی یہ خصوصیت اسے بارشی جنگلات کے خطے سے الگ کرتی ہے۔ درجہ حرارت کے فرق کی وجہ سے اس خطے میں بارش کی کیفیت بھی بارشی جنگلات کے خطے سے قدرے مختلف ہے۔ موسم گرما میں ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں، یہاں سے شارٹ کویسچن نمبر 4 کا آنسر شروع ہو رہا ہے۔ موسم گرما میں ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں، یہ ہوائیں نمی سے بھرپور ہوتی ہیں اور خوب بارش برساتی ہیں، یہ موسم گرما کی مونسون ہوائیں کہلاتی ہیں۔ شارٹ کویسچن نمبر 4 ہے، مونسونی خطے میں موسم گرما میں زیادہ بارش کیوں ہوتی ہے؟ تو اس سوال کا جواب ہے، ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ موسم گرما میں ہوائیں سمندر سے خشکی کی طرف چلتی ہیں، یہ ہوائیں نمی سے بھرپور ہوتی ہیں اور خوب بارش برساتی ہیں، یہ موسم گرما کی مونسون ہوائیں کہلاتی ہیں۔ جہاں تک شارٹ کویسچن نمبر 4 کا آنسر ہے۔ موسم سرما کی مونسون ہوائیں چونکہ خشکی سے سمندر کی طرف چلتی ہیں، لہٰذا بارش نہیں برساتی، یہی دورانیہ اس خطے کا مختصر خشک موسم ہے۔ انسانی سرگرمیاں، اس خطے میں موجود گھنے جنگلات سے لکڑی کا حصول اور شجری زراعت کے ذریعے ربڑ، چائے، کافی، کیلا اور ناریل اس خطے کی اہم زرعی پیداوار ہیں۔ اس خطے کی اہم معاشی سرگرمی چاول کی کاشت ہے۔ اس جملے کو انڈر لائن کریں
पूछा जा सकता है या सवाल बनाएं आप लोग नीट कॉपी पर भी, मानसूनी खित्ते की अहम माशी सरगर्मी क्या है। तो उसका जवाब लिखेंगे मानसूनी खित्ते की अहम माशी सरगर्मी चावल की काश्त है, जिसके लिए बारिश की मिकदार नहायत साजगार है, मुनासिब है, बेहतर है। इस खित्ते में चावल मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी ढलानों पर भी काश्त किए जाते हैं। आबोहवा की मौजूनियत, आबोहवा का बेहतर होना, मुनासिब होना और कुदरती वसाइल की फरावानी की वजह से ये खित्ता नहायत गुंजान आबाद है, यानी कि आबादी से भरा हुआ है, आबादी ज़्यादा है। यही वजह है कि ये खित्ता सनती तरक्की की राह पर भी तेज़ी से गामजन है, चल रहा है। चाय की सनत इस खित्ते की मशहूर सनत है। सवाल बनाए यहाँ पे, मानसूनी खित्ते की अहम सनत कौन सी है। तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे चाय की सनत मानसूनी खित्ते की मशहूर सनत है।